چلیں ہم نے براڈ کاسٹنگ اسٹارٹ کر دی اور بغیر ٹائم لوز کیے ہوئے ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں. اور پہلے ہم وہ جو کتاب کر رہے تھے آپ لوگ مجھے پیج نمبر بتا دیجئے. عربی کی جو کتاب کر رہے تھے پیج 22 کر رہے تھے سب کیا؟ اچھا انشاءاللہ آدھا پیج کر لیا تو اور آدھا رہ گیا تو میں تھوڑا سا موبائل ٹھیک آدھا کرنا ہے. ٹھیک تو نیچے کا رہ گیا یہ والا اقرا. ہاں تو نغمینہ سے شروع خراب کرتے لگا ہیں. نغمینہ نمبر 2 آپ کر لیجئے. کیونکہ آپ کو جانا ہے. سبین سوری ہاں اب میں میوٹ پہ تھی. ہاں اچھا المدرسۃ ہاں بالمدرسۃ گڈ جاب ٹھیک ہے. بالبیت ہوں البیت ٹھیک. الغرفۃ غرفت پیش ہوتا ہے ٹھیک ہے. صحیح میرا پیش اس آخری والے پیج پہ دھیان سے تھی. الغرفۃ ہاں الحمام صحیح. فی المطبخ مطبخی مطبخی ہاں فی المطبخ ہاں المکتب صحیح. علی المکتب ہاں علی الکرسی نو کرسی تو کرسی ہی رہے گا. سوری ہاں الکرسی ہاں علی الکرسی ٹھیک ہے. السریر ہوں علی الکتاب صحیح فی ہے. المسجد. صحیح. تو باقی یہ سب کو فی کے سمجھ آیا؟ ساتھ جو ہے ہاں جی نہیں بولیے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جی بولیے. یہ فی کے ساتھ زیر لگے گا مدرسہ میں؟ تو آپ کو حرف جر اس کا مطلب آپ کلاس میں جاگتی نہیں ہیں. ہاں آپ کو پورے قرآن میں جو حرف جر سکھایا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے؟ زیر. ٹھیک ہے نا. کسرہ آتا ہے تو وہ تو ہم جی نے جی پہلے ہی سیکھا ہوا تھا. تو یہاں پہ اس کا جی جی اپلیکیشن صحیح. صحیح. الا فی من ٹھیک ہے. جتنے بھی حرف جر ہیں صحیح. اگر جی قرآن میں آپ نے سیکھا ہے تو عربی میں تو اس کو لگانا اپلائی کرنا آسان ہے. چلیں اب آپ ہی کریں جب آپ نے یہ سوال پوچھ لیا تو. اگلا والا پڑھانا آپ کیجئے ٹھیک ہے. جی. الطالب فی الجامعۃ ٹھیک ہے. الرجل فی المسجد ٹھیک ہے. ابن تاجر این این التاجر. اچھا ہاں این التاجر مطلب کیا ہوا ہوا فی این التاجر؟ تاجر کہاں ہے؟ ہاں ہوا فی دکانی وہ فی دکان میں ہے. دکانی دال جو ہے شمسی لیٹر ہے. فی دکان فد فی دکانی ہاں ہوا وہ فی دکانی ہاں وہ دکان میں ہے. ٹھیک ہے. القلم الکتابی مکتبی دیکھ کے مکتبی. مکتبی. اچھا. ٹھیک ہے. القلم علی المکتبی. ہوں عین زینب ہاں ہی فی الغرفۃ. مطلب کیا ہے غرفتی کے؟ یہ تو سمجھ میں آ رہا غرفہ ہے زینب کہاں ہے. یہ غرفہ کیا چیز؟ کمرے میں. کمرہ. اچھا ہاں یہ کمرے میں ہے. این این الورق ہاں ہوا علی الکتابی ہوا علی المکتبی. ہاں مکتب کس کو کہتے ہیں؟ ڈیسک. ورقوں کے معنی کیا ہوں گے؟ پیج. ٹھیک ہے. اور کوئی مجھے کہہ رہا تھا پیج صفحہ. اچھا ورقہ اچھا صحیح. ورق کے معنی کوئی کہہ رہا تھا کہ پتا بھی ہوتا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ورقہ پتے کو بھی کہتے ہیں درخت کا پتا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ پیج ہے رائٹ کوئی کاغذ کا پیج. ٹھیک ہے صحیح. اب آپ کو سمجھ آ گیا. جی اب آپ کو جی اپلائی جی کرنا آ گیا. ٹھیک ہے. حرف جر آپ نے کیا جی کیا؟ حرف جر اپلائی کیا یہاں.
ٹھیک. اچھا ابھی اس کے 4 لفظ اور باقی ہیں, وہ بھی پڑھ ڈالیجیے اگلے صفحے پہ. عین عین المدرسو المدرسو مدرسو عین ہاں المدرسو ہوا فی الفصل. وہ فصل کہتے ہیں کلاس روم کو, کلاس میں ہے. ٹھیک ہے. نوٹ کر لیا کریں معنی آپ کو جس لفظ کے نہیں آتے. نہیں ٹھیک میں ہے لکھ لیتی ہوں, وہ لکھ لیتی ٹھیک ہوں. ہے. ہاں عین عین یاسر عین یاسرن, الف نہیں لگا ہوا نا, اکیلا ہے تو یاسرن ہوگا. عین یاسرن. یاسرن. ہاں جی, کوئی کچھ سوال کر رہا ہے؟ جی پڑھیے انیلا. عین یاسرن ہوا فی المرحاسی. مرحادی. شازیہ آپ بول رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اگر سوال کر رہی ہیں تو. آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. ہاں چلیں انیلا پڑھیں. ہوا فی المرحادی. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, سب کو نہیں آ رہی. او آپ کی آواز تو ہمیں آ رہی ہے. مجھے آ رہی ہے, آ رہی آواز آ رہی ہے. آپ دونوں کی آ رہی ہے. ٹھیک چلیں, لیکن نغمینہ کو شاید ہماری آواز نہیں آ رہی. ہاں ہوا فی المرحادی, مرحاد کہتے ہیں ٹوائلٹ. مرحاسی کے معنی ٹوائلٹ جیسے اچھا. حمام ہوتا ہے, حمام نہانے کا ہوتا ہے, کیونکہ مسلمانوں میں الگ الگ ہوتا ہے نا, لائک آئی مین انگریزوں کے یہاں تو ایک ہی کانسیپٹ ہے واش روم کا. مرحاد جو ہے وہ ٹوائلٹ, رائٹ. ٹھیک ہے. تو آگے الشمس والقمر الشمس والقمر فی السماء. سمائی. فی السماء. ہاں سورج اور من. چاند آسمان پر ہے. ہاں من فی الفصل. کیا مطلب ہوا من فی الفصل کا؟ فصل کو کہیں گے. فصل کلاس کو کہتے ہیں. کلاس کہاں ہے؟ نہیں, کلاس کہاں ہے؟ کلاس میں من کا مطلب ہے کون کلاس میں. کون کلاس میں کون ہے. ٹھیک ہے جی صحیح. تو یہ ہو جی گیا. جی. روبی اگلی ایکسرسائز آپ کریں. ایکسرسائز کیا ہے یہ آپ کو ایک نالج ایک دینا چاہ رہے ہیں. وہ پہلا کالم پڑھیے, محمد خالد, پڑھتی جائیے اس کو. محمد خالد حامد یاسر عمار سعید علی عباس. ٹھیک ہے. آمن پڑھیے. آمینت صحیح. زینب ہاں فاطم مریم عائشۃ خدیجۃ صفیۃ رقیۃ. اور کیا فرق دیکھا آپ نے محمد اور آمنہ میں؟ مطلب وہ مؤنث ہے تو اس میں تنوین نہیں ہے نا. جی اور تو اب یہ یاد رہے گا آپ کو کہ مؤنث میں تنوین نہیں لگاتے. صحیح. تو شبنم اگلی ایکسرسائز آپ کر دیجئے. حامد ٹھیک ہے. زینب ٹھیک ہے. آمنۃ ٹھیک ہے. عمار ہاں سعید ہاں فاطمۃ ہاں مریم ٹھیک ہے. علی ہوں خالد ہوں عباس عائشۃ ہوں محمد ٹھیک ہے. صفیۃ ہاں خدیجۃ. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں رول پتا چل رہے ہیں, رائٹ. ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ عورتوں پہ نہیں لگاتے, آدمیوں پہ تنوین لگاتے ہیں. ٹھیک, لیکن اب پتا چل گیا. صحیح. سبین, یہ والا پیج ہم آخری پیج کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم قرآن پہ آ جائیں گے.
ٹھیک ہے, سبین پڑھیے ذرا یہ. البیت من البیت. گڈ. المسجد ہاں الی المسجد. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی, کیونکہ جب جی الل جی کہتے ہیں تو الہ جو ہے حرف جر ہے وہ مسجد ہو گیا. ٹھیک ہے, اب سوال بتائیے. المدرس, ایسے جیسے ہم وہ ڈرامہ پڑھتے ہیں نا, ایک کیریکٹر المدرس ٹیچر, پھر یہ کالن کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات یہاں پہلے لفظ میں بات کون کر رہا ہے؟ مدرس, ٹیچر بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ من این انتا, من این انتا. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوا؟ من این, تم کہاں سے ہو؟ تم کہاں میں سے. ٹھیک ہے, کہاں سے ہوں؟ ہاں تم کا ہاں. آگے اب مکم اینا جو ہے, اینا جو ہے وہ مبنی لفظ ہے, تو من کے بعد اس کو اینی نہیں بولا, لائک من اینا انتا. ٹھیک ہے, اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ انا. من محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, انا البان یابان یابان. من یابان لگایا تو اس نے یابان کے نیچے زیر لگا دیا. ٹھیک ہے, انا میں جاپان سے ہوں. یابان جو ہے عربی میں جاپان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انا من الیابانی, میں جاپان سے ہوں. ٹھیک ہے, اب پھر ومن دوسرا این امار. ہاں, اور امار کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے, تو محمد جواب دے گا. ہوا من السبنی. سینی. اچھا وہ جی آگے یا حرف لین ہے تو سوائی نہیں ہوگا, سوائی نہیں حرف لین ہے نا یا نہیں, لیکن سواد پہ زیر ہے نا, تو سینی. سواد پہ زیر ہے. اچھا ممکن صحیح یہ نظر سمجھ میں. ٹھیک ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے تو ٹھیک ہوا من السینی. ہے. ٹھیک, سینی کون ہے؟ چین, چائنا. جی ہاں. آج تو نئے نئے لفظ سیکھنے کو مل رہے ہیں. ہاں, عربی میں چھ نہیں ہوتا نا, جی, پے لیکن بھی نہیں ہے اور چھ بھی نہیں ہے. پاکستانی پتہ نہیں کیا ہوگا. باکستانی با سے ہو جائے. ہاں, ہوا من السینی. ٹھیک ہے, وہ کہاں سے؟ چین سے. آگے المدرس. ومن این عامد. محمد اور ہوا من الہندی. ہاں, اور حامد کہاں سے ہے؟ سے؟ وہ ہندوستان سے. ہندی. ہاں, ہندوستان سے, ہندی. گڈ. اچھا, این اس کا عباس. ہاں, عباس کہاں ہے. ٹھیک ہے, کہاں سے ہے نہیں پوچھا, یہ پوچھا. کہاں ہے؟ ہاں, اب نہیں محمد کیا جواب دے رہا ہے؟ خراجا خراجا. کا مطلب باہر گیا باہر ہوا ہے. ہے. ہاں, باہر ہے. خراجا باہر نکل گیا ہے. رائٹ, کہاں خراجا؟ خراجا کا مطلب نکلنا ہوتا ہے. رائٹ, داخلہ کا مطلب داخل ہونا ہوتا ہے, تو وہ باہر گیا ہے. ٹھیک ہے, خراجا آسان سا ہو گیا, خراجا باہر گیا ہوا. ٹھیک ہے, ہاں. المدرس. این ذهب. ہاں, اب وہ این پوچھ رہا ہے کہ ذهب. کہاں گیا ہے. ذہابہ کا مطلب جانا, کہاں؟ اچھا. کہاں گیا ہے. محمد أين ذهب ذهب الى المدير. مدیری. ہاں, وہ گیا ہے آفس کی طرف. پرنسپل کا جو آفس ہوتا ہے نا, پرنسپل کا آفس, اسکول کی اگر بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو پرنسپل آفس کی طرف گیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہاں گیا؟ المدرس وہ ہاں, آفس کی طرف گیا ہے. المدرس و این ذهب علی. اور ذهب اور علی. اور علی کہاں علی گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ محمد
ذهب إلى المرحاض قاضي مرحادی، مرحادی، مرحاض مرحادی، جی مرحاضی ٹھیک، وہ باتھ روم گیا ہے. وہ باتھ روم کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پرنسپل کی طرف گیا ہے، پرنسپل کے آفس گیا ہے، ٹھیک ہے. سو المرحاد، تو آپ نے اس میں کیا لائک ایک یابان نیا لفظ سیکھا، اینا اگر آپ کو جی نہیں آتا تھا اب آ گیا ہے کہاں، ٹھیک ہے. سین آپ نے دیکھا، چین کو کہتے ہیں الہند، انڈیا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور چھوٹے چھوٹے لفظ جیسے خراجہ کا مطلب باہر جانا، ذہابہ کا مطلب جانا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مرحاض ٹوائلٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے اپنے ذہن میں آپ لوگ ڈال دیجئے اور اس کو سیکھ لیجئے، ٹھیک. تو آپ کو ہاں المدیر کو پرنسپل کی طرف گیا ہے ایسے بھی بول دیں، ان کے آفس کے بجائے آپ اسے المدیر پرنسپل ہوتا ہے نا اسکول کا، جی جی ٹھیک. اور اگر آفس میں اگر ٹیچر سے بات نہیں ہو رہی ہوتی تو کہیں آفس ہوتا تو باس بھی ہو جاتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ آفس میں کوئی سوال اس میں؟ تو آپ نے حرف جر سیکھا اور تھوڑے بہت نئے لفظ سیکھے، ہم تھوڑے تھوڑے کر کے چل رہے ہیں تاکہ آپ کو، اور پاکستان کو باکستان ہی کہتے ہیں، صرف بے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ابھی آگے آئے گا، میں ابھی آپ کو ابھی نہیں سمجھانا چاہتی، جب آگے آئے گا، جب آپ کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں، لڑکی کہے گی کیسے بولے گی، آپ بول کے بتائیں. انا انا من پاکستانی. انا پاکستانیہ، آپ لڑکی ہو نا، پاکستانی بولو گے تو آپ کہو گے میں پاکستانی مرد ہوں، وہ غلط ہو جائے گا. آپ کو کیا بولنا پڑے گا؟ پاکستانیہ، ٹھیک ہے. لڑکی ہو نا، پاکستانی لڑکی جی ہو، جی ٹھیک ہے. اگر بولو گے آپ انا پاکستانی، اس کا مطلب ہو جائے گا میں لڑکا پاکستانی مرد ہوں، ٹھیک ہے. جی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک. لڑکا اور لڑکی کا یہاں پہ، کیونکہ اور زبانوں میں نہیں ہوتا، وہاں تو سارے لائک انگریزی میں پاکستانی ہی ہوتے ہیں سارے، رائٹ. چلیں انشاءاللہ. لڑکی کے لیے یا یہ لگا دیتے ہیں، یا آخر میں تا مربوطہ لگا دیتے نا اس کو، اس کو فیمیل بنانے کے لیے. نہیں لڑکا لڑکے کے لیے باکستانی، مطلب لگے گا باکستانی، انا ہاں ہاں لگے گا. یہ لگے گا انا باکستانی. مصر کا ہے وہ کہے گا انا مصری، اور لڑکی کیا بولے گی؟ مصریہ، ٹھیک ہے، صحیح. لڑکا بولے گا انا ہندی، میں ہندوستانی ہوں. لڑکی کیا بولے گی؟ ہندیہ، ٹھیک ہے. تو آ جائے گا وہ، آگے آپ کو ایکسرسائز کرائیں گے انشاءاللہ، صحیح. تو لینگویج جو ہے وہ مزہ آتا ہے سیکھنے میں. پھر آپ کم از کم ہم لوگ یہ امبیرس ہے وہ لائک کوئی عرب پوچھے گا ہم سے کہ تم کون ہو، تو ہم نہیں کہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ پاکستانیہ ہوں میں، ٹھیک ہے. اگر ایک لڑکی ہوگی تو سب مل کے بہت سارا گروپ ہوگا، لڑکے لڑکی ہوں گے تو پھر وہ مذکر ہی بول سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے نحنو پاکستانی. بہت سارے ہوں تو پھر وہ مذکر استعمال کر سکتے ہیں. قرآن میں بھی یہی دیکھا ہوگا نا کہ زیادہ تر مذکر استعمال ہوا ہے،
وہ کس لیے کہ جب بہت سارے ہوتے ہیں تو پھر مذکر کا لفظ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ پتہ چل جاتا ہے ایک گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن اگر اکیلی ہوگی لڑکی رائٹ یا خالی لڑکیاں ہوں گی تو پھر وہ کیسے کہیں گی، وہ پھر آگے آئے گا، آپ کو فکر نہ کریں ٹھیک، کیونکہ 4 کتابیں ہیں، بلکہ میرے خیال میں اگلی ایکسرسائز ہی پاکستان کے بارے میں ہونی ہے. ٹھیک چلیں انشاءاللہ. تو یہ آپ کا ختم ہو گیا. اب انیلا ہیں، انیلا آپ سورہ یوسف کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں، امید ہے آپ کمپلیٹ کر لیں گی. ہیں انیلا موجود ہیں ابھی؟ جی جی موجود ہوں. جی کون سا کرنا ہے آپ کو؟ 105 کرنی ہے؟ نہیں نہیں 100 تک ہوئی تھی، 101 کرنی ہے. 101. 101 کرنی ہے. چلیں صحیح. تو وہ ہم نے وہ دیکھ لیا، یعنی کہ پیچھے کے خواب کی تعبیر تو آ گئی، ہاں نا، وہاں پہ تو آ جی گئی. جی ہاں چلیں پھر آگے شروع کیجئے. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی قد آتیتنی، اے میرے رب تحقیق دیا تو نے مجھے، من الملکی بادشاہت میں سے، وہ علمتنی اور سکھایا تو نے مجھے، صحیح. من تعویل الاحادیثی، حقیقت میں سے باتوں کی. کیا بولا آپ نے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. حقیقت میں سے باتوں کی، یا تعبیر ایسے خواب کو بھی کہتے ہیں شاید. خوابوں کی تعبیر، ہاں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بھی. ہاں حضرت یوسف کے لیے خوابوں کی، جو ان کو میریکل دیا گیا تھا، وہ خواب کی تعبیر بالکل نکال لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی کو تعویل الاحادیث. جی تو ہاں آگے. فاطر السماواتی، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، انتا ولی تو ہی میرا دوست ہے، پھر دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، توفنی فوت کرنا مجھے، مسلمان، والحقنی اور ملا دینا مجھے، صالحین میں سے. ہاں ایک پروفٹ ہے، ان کو تو پتا ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے، پھر بھی وہی دعا مانگ رہے ہیں. سوچیں ذرا، ایک پروفٹ اپنے، جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے اسلام پر ہو، وہ ایک پروفٹ دعا مانگ رہے ہیں رائٹ. تو آپ سوچیں کہ ہمیں کتنی مانگنی پڑے گی. پروفٹ یوسف علیہ السلام، جن کو پتا تھا کہ ان کا درجہ کیا ہے، جو ایک پروفٹ ہیں، پروفٹ کو سارا علم ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پروفٹ کے درجات کیا ہیں رائٹ. جب ایک عام انسان کو پتا ہے کہ پروفٹ کی کس طرح عزت کرنی ہے، تو پروفٹ کو اپنے سے پہلے والے پروفٹ کے بارے میں پتا ہوگا کہ ان کا درجہ کیا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کو اگر پروفٹ ہوڈ دے دی گئی ہے تو ان کا درجہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، کہ ایک پروفٹ کے ہوتے ہوئے بھی، پروفٹ کا درجہ پاتے ہوئے بھی، وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کو بول رہے ہیں رائٹ. اپنے دنیا اور آخرت میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو دوست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ ان کے دوست ہیں رائٹ. لیکن ہم کتنی دعا مانگتے ہیں یہ بات صحیح. تو یہ جی سیکھیں آپ رائٹ. آپ یہ سوچا کریں، جب
جب کوئی آیت آئے اور اس میں سوچیں کہ بھئی یہ تو پروفٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ پروفٹ اگر یہ دعا کر رہا ہے تو وہی دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے. پروفٹ کا کام آگے والوں کو، اپنے پیچھے والوں کو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا میں، ان سب کو یہ بات بتانی ہے کہ تمہیں کس طرح سے دعا مانگنی ہے، کس طرح سے اللہ سے ہر وقت جڑے رہنا ہے. رائٹ؟ کیونکہ اللہ کو اگر یہاں یاد رکھیں گے تو وہاں اللہ ہمیں یاد رکھے گا. رائٹ؟ سو دس از بیوٹیفل. آپ اس کے انالیسس کر دیجئے. صفیہ یہ پوری دعا ہے کیا؟ یہ پوری آیت یا کچھ حصہ دعا ہے اس کا؟ ہاں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا جو پہلے بادشاہت ملک عطا کیا یا بادشاہت عطا کی تو وہ اس کو تو ہم نہیں شامل کر سکتے. رائٹ؟ جی جی آگے سے ہوگا. آگے سے پھر ہوگا. بھی- ہاں صفیہ ایک چیز پوچھنی تھی مجھے. جی. توفانی کا کیا مطلب ہے؟ توفانی کا مطلب توفانی فوت، وفات، وفانی وفات. صفیہ جی ہاں ایک بات پوچھنی تھی مجھے. ربی ہے نا، اس کا ہاں، مطلب ہے اے میرے رب، اے میرے رب. اور بعض ہے نا جی جی یہی مطلب ہے نا؟ جی اچھا جی بعض ربی دفعہ میں. یہ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. ہاں بعض دفعہ یہ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. یہ تو کے یہاں ساتھ پہ لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی ہاں اے میرے رب ہی ہوتا ہے. یہاں پہ یہ جو ہے ڈراپ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. اب وہ ہاں آپ کو وجوہات میں بتاؤں گی کہ وہ لائک کبھی کبھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حذف کر دیا جاتا ہے کسی وجہ سے. لائک کسی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے. رائٹ؟ تو وہ وجہ کیا ہے وہ آپ کو یا تو اس میں تفاصیر میں مل جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈراپ ہوا ہے، یا یہاں سے ڈراپ ہوا ہے. اچھا. ہاں یہ تھوڑا مجھے کنفیوز ہوتی تھی وہ دفعہ یہ کے ساتھ ہے اور نہیں ہے، لیکن مطلب دونوں کے ایک ہی ہیں. اس سے تھوڑا مطلب مجھے- ہاں یہ کے ساتھ ہے. نہیں آپ صحیح سمجھو، یہ کے ساتھ ہے، یہ اس کا حذف ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی بات. ٹھیک ہے، تو کہیں کہیں آپ کو حذف ہوتا ہے. حذف کیوں ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ حذف کیوں ہوا ہے. اچھا صحیح. تو حذف میرا یہ خیال ہے اس لیے ہے کہ اس دعا کو ہم سب استعمال کر سکتے ہیں. رائٹ؟ تو اس کا وجہ ہوگی، اور انشاءاللہ میں اس کی وجہ تک پہنچ کے آپ کو اس کی وجہ یہاں پہ حذف ہونے کی وجہ بتا دوں گی آپ کو. ٹھیک ہے، صحیح. اس میں اگر آپ میں ابھی نکالا میں نے اس کو، اس میں یہ لکھیں اسم مرفوع والیاء المحذوفہ. رائٹ؟ تو آپ کی ماشاءاللہ سوچنے کی یہ حد لیول آپ کا یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے ربی کو دیکھ کے فوراً پہچان گئی آپ کی اس میں سے یا ڈراپ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ لائک آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے، اب آپ گرامر کی انالیسس کی بک میں دیکھیں گی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ربی یا محذوف. ٹھیک، لیکن الحمدللہ آپ کو اتنی گرامر آ گئی ہے، آپ کو لفظوں کی سمجھ آ گئی ہے، تو آپ نے یہاں پہ یا کی کمی محسوس کی. اب جب یا کی کمی ہوتی ہے تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا کو کیوں یا محذوف کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں مزید جب آپ گرامر کی انالیسس میں اب نبیلہ ہوں گی، انہوں نے 2-4 پڑھی ہوں گی اور میں نے ایک آدھ شیئر کیا آپ کے ساتھ. لیکن کچھ ایسی تفاسیر اور گرامر کی انالیسس مختلف ہیں، جیسے درویش کی ہے، ناس ہے، یا یعنی کہ میرے پاس ایک سائٹ ہے اس میں 7-8 قسم کی وہ ہیں، جس میں سے جو عربی میں لکھی ہوئی ہیں. آف کورس ہم اوائڈ کرتے ہیں جتنا جب تک عربی نہیں آئی ہے کہ اس میں سے نہیں سمجھ آتا، لیکن پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یا کیوں محذوف ہوا ہے. صحیح.
یا پھر جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ ان کو تو ان سے اگر پوچھ لو تو ان کو پتہ چل جاتا، ان کو آلریڈی انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہ فوری طور پہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جب ہم صبح کی آیت پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ 12 بھائی گئے تھے کھیلنے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نہیں آتے، تو اس میں جو جیسے لفظ ہوتا ہے علمو، رائٹ، جمع کا لفظ ہوتا ہے، اس میں سے الف ڈراپ کر دیا تھا، خالی علمو تھا، رائٹ. جو علمو کا مطلب اس میں سے ایک کی کمی ہے، گئے 12 تھے آئے 11 ہیں، رائٹ. تو وہ خود ہی جھجک کے اپنے جھجک کے اس کو علمو پہ ختم کر دیا انہوں نے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم 12 کے 12 پورے نہیں ہیں، باپ سے ہماری جو ہے پوچھ گچھ ہونے والی ہے، رائٹ. تو جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کے دل میں خوف تھا اور وہ کہہ رہے تھے وی وینٹ، یعنی کہ ہم 11، رائٹ، جس میں سے ایک بھائی کم ہے، رائٹ. دل تو ان کا بھی ظاہر ہے اس بات سے ڈرا ہوگا کہ ہم نے کیا کرا، بٹ بہرحال انہوں نے کیا، شیطان نے ان کو بہکایا. صحیح. سو گڈ کوشچن شبنم، ویری گڈ کوشچن، ماشاء اللہ. صحیح. آگے جی کیا نام ہے انیلا، جی بتائیے. یہ آتی ورب اس میں یہ ہے آتیتنی، آتی سے ہے، یہ علمتنی ہے ورب، جی. اور یہ جو ہے فاترہ یہ بھی ورب ہوگا نا؟ جی ورب ہے. اور توفنی فاترہ ناؤن ہے. ہاں ناؤن ہے یہ. فاترہ ناؤن ہے. فترہ سے، فترہ جو ہے اس کا، ہاں فترہ سے فاترہ، یہ ناؤن ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے نا، اللہ تو ناؤن کریٹر. ہاں فاتر السماوات، یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا. اصل میں فاترہ سمجھ یہ نا، یہ پھاڑ کر نکالنے والا زمین سے، پیدا کرنے والا، فاتر نئے سرے سے پیدا کرنے والا، ابتدا سے پیدا کرنے، ابتدا سے پیدا کرنے والا. اور خلقہ بھی وہی ہے، خلقہ میں بھی خلاقہ کا مطلب بھی پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے جعلا، ایک ہوتا ہے خلقہ، رائٹ، اور ایک ہوتا ہے جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنایا. ہاں ثنا. اب یہ دیکھیں خلقہ، جعلا، ثنا، مطلب ایک ہی ہے، بنایا بنایا بنایا. لیکن خلقہ میں را مٹیریل نہیں چاہیے اللہ بغیر، ہاں اگر را مٹیریل نہیں بھی ہوگا تو اللہ بنا دے گا. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی، اور کوئی نہیں خلق کر سکتا. جعلا را مٹیریل ہونا اور بنانا، تو اللہ میاں سبحانہ وتعالی را مٹیریل کو کی کمبینیشن اونچی نیچی کر کے کچھ کا کچھ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ثنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پرفیکشن کر دینا، جیسے مینوفیکچرنگ کر دینا، رائٹ. تو را مٹیریل ہے، سب کچھ ہے، ڈیزائن ہے، اس کے بعد آپ مشینوں میں ڈالتے جائیں، اس کو صنع کرتے جائیں. ٹھیک ہے. وہ صنع ہو جاتا ہے، رائٹ. تو فترہ بھی جو ہے وہ بھی میرے خیال میں انیشیل لیول سے بنانا. ٹھیک. بلکہ فترہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کو بغیر کسی فالٹ کے بنانا، بغیر کسی فالٹ کے. آئی تھنک اور کوئی نہیں ایسے کر سکتا. آپ کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں انسان کی بنائی ہوئی، اس میں فترہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ جو بنائے گا اسے بغیر کسی ڈیفیکٹ کے بنایا. ٹھیک ہے. تو سماوات اور ارض، اس میں ہم کوئی ڈیفیکٹ نکال ہی نہیں سکتے، اور نکالنا بھی نہیں چاہیے. کبھی ہم کہتے ہیں او یہ زمین تو گندی ہے، یہ زمین تو اونچی ہے، یہ پہاڑ چھوٹا ہے، یہ پہاڑ بڑا ہے. اللہ نے بنایا، اللہ کی مرضی، جیسا بنایا ہے بہت اچھا ہے. ایوری تھنگ از گڈ، ایوری تھنگ بغیر فالٹ. ٹھیک. سمجھ آئی بات؟ جو اللہ نے بنائی وہ چیز، ہر چیز اس میں کوئی راز چھپا ہوا ہے، حکمت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ نے اس کو کیسا بنایا اور کیوں بنایا. انسان ہے، لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، یہ موٹی ہے تو یہ ناٹی ہے، تو اس کی ناک موٹی ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، رائٹ. نو، ڈونٹ ڈو دیٹ.
Don't do that. Don't even bring. ٹھیک ہے آپ کے بیٹے کو پسند نہیں آئی, کیوں نہیں پسند آئی, یہ ڈسریگارڈ کیوں نہیں پسند آئی, اس کو پسند کرنے کا حق ہے, اس کی اپنے خوبصورتی کے معیار حق ہیں, لیکن آپ اپنے منہ سے کوئی کلمہ نہیں, ارے وہ لڑکی دیکھنے گئے تھے بڑی کالی سی تھی. Why you are doing that? صحیح, اللہ نے بنایا اس کو کالا کسی وجہ سے, کسی مصلحت سے, کہ اس میں کتنے لوگ اپنے بیٹے کو وہ لڑکی دکھانے لائیں گے اور اس منہ سے یہ کلمات نکالیں گے. یہ ان لوگوں کا ٹیسٹ کے لیے وہ لڑکی بنی ایکچولی. اوکے, سو نیور ایور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو, کیونکہ جو رنگ اور ہائٹ وغیرہ یہ اللہ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, موٹاپا انسان کنٹرول کر سکتا ہے, آئی اگری ود دیٹ, رائٹ, وہ انسان کے ہاتھ میں ہے, لیکن جو چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں, نیور برنگ دیٹ آن یور لپس, کیونکہ اس کی پکڑ ہوگی اور شاید کسی کے ناک اور نقشہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو یہ دیکھنے کے لیے, کیونکہ اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی چھپائی ہوئی ہوگی, رائٹ. بہرحال دیٹس اے ڈفرینٹ, لیکن سماوات اور ارض میں تو ہم لائک باقی آیتیں بھی ہیں کہ جا کے نکل کے دیکھو آسمان, تمہیں کوئی بھی فالٹ نظر ڈھونڈ کے بتا دو کوئی فالٹ ہے کہ اس میں نہیں ہے, یو ول نیور فائنڈ. ہم تو ہماری آسمان تک ہی پہنچ نہیں ہے, ہم فالٹ کہاں سے نکالیں گے؟ فالٹ تو جب نکالیں گے نا جب ہمیں پتا ہو کہ اس میں ہے کیا کیا, اس میں کتنے ستارے ہیں, کتنے سورج اور ہیں, کتنے گیلیکسیز اور ہیں, اس کی کمپوزیشن کیا ہے. ہم تو بالکل لائک بہت دور ہیں ان ساری چیزوں سے. زمین کا نہیں پتا, ہم زمین کے اوپر رہ رہے ہیں, چل رہے ہیں, زمین کے نیچے کون سا پتھر ہے, اس میں اس کی کیا کمپوزیشن ہے, ہمیں کچھ پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی تخلیقات میں فالٹ نکالنے والے, رائٹ. پہلے تو اس کا علم حاصل کر لیں, اور اس کا علم قرآن سے آتا ہے. امیزنگ بک اٹ از, رائٹ. پتہ چل گیا فاتر کا مطلب کریٹر وداؤٹ اینی فالٹ, اینی ڈیفیکٹ. ہی از اے کریٹر آف آسمان اینڈ زمین, اینڈ فرام دا ویری بگننگ انیشیل, لائک وہ نہیں تھے زمین آسمان پہ نہیں تھے, اور زمین انسان کی تخلیق کے 50,000 سال بنی ہے. تو آپ سب لوگ کتنے بلین اولڈ ہو, کتنے بلین ایئرز اگو زمین پیدا ہوئی, تو سائنسدانوں نے نکال لیا نا. تو زمین کو تو پہنچ گئے ہیں, وہ انسان کی تخلیق پہ نہیں پہنچے کہ انسان اس سے پہلے. انسان کو ابھی بھی وہ بندر کی اولاد سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سائنسدانوں پہ اتنا یقین نہیں کریں جو کہ اپنے آپ کو بندر سمجھتے ہیں, رائٹ. آپ اللہ کی بات پہ یقین کریں کہ اللہ نے قرآن میں انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. صحیح. کس پہ یقین کریں گے آپ؟ تو ہمارے اسکولوں میں یہ روبینہ اعجاز کے لیے ہمارے اسکولوں سے وہ ڈارون تھیوری نکلنی چاہیے. دیٹس کفر, دیٹس شرک. یہ کہہ دینا لائک کہنا کہ انسان بندر سے بنا ہے, کتنی کتابوں میں بچے کتنی بار پڑھتے ہیں, دیٹس شرک. لیکن ساتھ ہی بتا بھی دیا جاتا ہے انہیں اب, اور اس میں یہ چیپٹرز وہ سلیبس میں ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا کریں گے, کیا پڑھ کے کریں گے بچے؟ جو اچھی چیزیں وہ نکالی جا رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. بہت سے چیپٹر میں جی اچھی چیزیں جو ہیں جہاد ہے یا بہت اس پہ آواز اٹھائیں. آپ لیکھک ہیں, آپ کو ایسی چیزیں جو ہیں جو اللہ سے دور لے جا رہی ہیں, جو اللہ کے بارے میں اس کو پڑھ کے لائک جب مجھے پہلی بار پڑھایا گیا تھا آئی واز جسٹ لائک میں سائنٹسٹ بنوں گی, میں جینیٹکس پڑھوں گی اور میں پروو کروں گی کہ ڈارون رانگ ہے. وہ پتہ نہیں مجھے 15 سال کی تھی, 17 سال کی تھی, واٹ ایور ایئرس کی تھی, جب پہلے ڈارون تھیوری پڑھی تھی تو میں نے کہا میں تو سائنٹسٹ بنوں گی, ڈارون رانگ ہے. تو مجھے ایسا لگا, میرے دل میں لگا, اس وقت قرآن کا وہ اتنا نہیں تھا, اور یہ تھا کہ اللہ نے بنایا. اتنے بات کا احساس تھا کہ اللہ نے بنایا. تو میں بہت ڈٹرمن تھی کہ میں نا سائنٹسٹ بنوں گی جینیٹکس کی, اور میں ڈارون کو رانگ پروو کروں گی. اور اٹ سو ہیپن کہ جب ظاہر ماسٹرز کیا پھر تو نکمے تو ایسے تھے
मास्टर्स किया तो सबसे पाया वहाँ पे ना, मार्क्स तो बड़े कम आते थे हमेशा से, तो जेनेटिक्स में भी दाखिल कर दी मैंने एप्लीकेशन, केमिस्ट्री में भी कर दी, जो सब्जेक्ट थे उन्हीं में कर सकते थे, राइट। तो जेनेटिक्स में भी किया, केमिस्ट्री में भी किया, बॉटनी किया, जोलॉजी किया, पता नहीं क्या क्या किया। तो जेनेटिक्स में सबसे पहले नंबर आ गया, फिर उसके बाद 5-6 दिन बाद केमिस्ट्री में भी नाम आ गया। तो फिर मैं तो बड़ी खुश थी कि जेनेटिक्स में मेरा नाम आ गया, लेकिन उसमें जो मिनिमम परसेंटेज थी वो 54 थी, और केमिस्ट्री में उस वक्त जो दाखला हो रहा था आई थिंक 70 से ऊपर पे हो रहा था, 74 या व्हाटएवर, राइट। तो केमिस्ट्री में भी मेरा केमिस्ट्री में नाम, सबसे ज्यादा थी परसेंटेज। ज्यादा परसेंटेज थी, तो केमिस्ट्री में भी नाम आ गया। अब मैं कंफ्यूज कि मैं जेनेटिक्स में जाऊं कि केमिस्ट्री में। फिर मैं अपने टीचर जो थे सर जुबैरी, अल्लाह उनको हयाती दे, या अगर वो गुजर चुके हैं मुझे पता नहीं हैं इस दुनिया में कि नहीं, मैं उनके पास गई, मैंने कहा सर मेरा जेनेटिक्स में भी नाम आ गया, मेरा केमिस्ट्री में भी, मुझे जेनेटिक्स पढ़ने का बेइंतहा शौक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये बताओ कि केमिस्ट्री की मार्केट वैल्यू ज्यादा है कि जेनेटिक्स की। मैंने कहा मार्केट वैल्यू तो केमिस्ट्री की ज्यादा है। तो कहने लगे फिर तुम केमिस्ट्री में जाओ, और जेनेटिक्स को अगर तुम्हें शौक है ना तो ऐसे पढ़ते रहना साइड में, हॉबी के तौर पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बहरहाल उनकी बात मान ली, तो अल्लाह ने जहाँ पे हैं वहां पहुंचा दिया। लेकिन जेनेटिक्स पढ़ के क्या करती हूँ, मजीद डार्विन पढ़ती रहती, राइट। सो आई डोंट नो। सो बहरहाल ये होता है। बहन में उस वक्त भी था मेरे ये फतूर कि ये डार्विन ने कुछ गलत कहा है, मेरा दिल ये कहता था कि डार्विन, और बच्चे भी होते होंगे वो ये कहते होंगे, लेकिन पढ़ाना नहीं चाहिए ना बच्चों के। जो कुछ बच्चे ये समझ जाते होंगे वाकई, लाइक ये खुदा न खास्ता तो ना। टीचर्स का काम है कि फौरन, वैसे तो बच्चों को पता होता है लेकिन टीचर्स भी फौरन यानी बता देती है बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन इसमें अपने पास बुक में है, मैंने पढ़ा था कि ये लिखा हुआ है नोट उन्होंने कि एक स्कूल में तो लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों को यानी पढ़ाया है, तो जी उन्होंने जी, नोट लिख दिया था उनकी बुक्स में कि ये गलत है ये थ्योरी। हाँ कहना चाहिए, बिकॉज कोई कोई ऐसी चीज जो आपने बाहर के लोगों से ली है साइंस, तो ये बहुत ही हाईलाइट करके यू आर राइट, अगर ऐसा है तो फिर बहुत अच्छे जिसने भी सिलेबस बनाया है उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, और उसने क्योंकि बच्चों का जहन छोटा होता है, क्योंकि बच्चे क्रिएटिव होते हैं और वो सोचने लग जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मेरी बहुत कच्ची उम्र थी, लेकिन मैं सोचने लग पड़ी थी कि नहीं यार ये डार्विन गलत कह रहा है, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मैं डार्विन को गलत साबित कर दूं, राइट। एंड अब मैं सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे दिल में सही ख्याल डाला उस वक्त। लेकिन उसका बहुत ज्यादा यानी जितने भी रिसर्चेज है ना वो बिल्कुल कुरान में जो कुछ आया है या हदीस में जो कुछ बताया है उसको सही साबित कर रही है अब जो रिसर्च हो रही है जितनी बहुत। हाँ, लेकिन अभी भी डार्विन, नो, आप सही भी हो, आप सही भी हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ अमेरिका में जो बहुत बड़े पाई के साइंटिस्ट बन जाते हैं, वो चाहे मुसलमान ना हो, अंग्रेज हो, जब वो ये कहने लगते हैं कि अब जो है ना हमारा माइंड जो है इससे बियॉन्ड नहीं जा रहा, तो यकीनन ऐसी फोर्स है, या ऐसी यूनिक फोर्स है जो कि बिग बैंग थ्योरी से, लाइक बिग बैंग थ्योरी भी पढ़ाना वो भी गलत है, क्योंकि वो भी शिर्क है। वो अल्लाह ने बनाया, तो आप कह रहे हैं बिग बैंग थ्योरी से बना, तो वो एथीइज्म है, राइट। तो वो उस एथीइज्म से बाहर जो निकलने की कोशिश करता है, और ये अपनी रिसर्च में लिखता है कि लाइक देयर इज सम अदर फोर्स। उन साइंटिस्ट की जो फंडिंग है, जाहिर है साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च चाहिए होती है, राइट। उनकी फंडिंग कर दी जाती है, उनका करियर, अगर उन्होंने 30 की उम्र में इस लेवल पे पहुंच गया और ये प्रूव कर दिया, उनकी राइटिंग में कहीं ऐसा आ गया, उसको एक थ्योरी कहते हैं पता नहीं, तो वो सारे साइंटिस्ट को बैन कर दिया जाता है यूरोप में, अमेरिका में। जी आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा, मैं आर्टिकल निकाल के, पहले तो मुझे उस थ्योरी का नाम याद करना पड़ेगा। एंड आई सेड लाइक ओ लाइक माशाल्लाह, लाइक जो पहुंच गए, तो ये तो दुनिया थी ना, अगर उनको दुनिया में फंडिंग मिल रही थी, लेकिन अगर वो अल्लाह तक पहुंच गए तो अल्लाह उनको उसका अजर देगा, राइट। जी एंड वो सारे साइंटिस्ट जो हैं, लेकिन सोशल मीडिया से वो थोड़े थोड़े
لائک یعنی کہ آپ ہم لوگوں کو اس میں لگا دیا یا وہ قرآن کی یہ آیت پروو ہو گئی تو یہ آیت پروو ہو گئی، یہ آیت پروو ہو گئی. اگر اتنا ہی پروو ہو رہا ہوتا تو یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے ہوتے. لیکن جو ان کے انگریز سائنسدان یا کوئی بھی سائنٹسٹ جو ہے وہ تھیوری لے آتا ہے کہ جو اب ہمیں اس سے بیونڈ جو ہے یقیناً ایسی فورس ہے جس نے دنیا کو کریٹ کیا ہے. جیسے ہی ان کے منہ سے یہ جملہ نکلتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے، ان کو بین کر دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے. رائٹ یا اس کو پڑھیے گا آپ ضرور پڑھیے، بڑی مائنڈ. ہاں میں اس کو نکالوں گی انشاءاللہ، مجھے تھیوری کا نام یاد آ جائے پہلے تو. ٹھیک ہے، وہ ایک تھیوری ہے جو باقاعدہ جو ان لوگ سائنٹسٹ، اور ابھی نہیں کافی دنوں پہلے سے، لیکن جو بھی سائنٹسٹ پہ اس پہ آتا ہے اس کو وہ ختم. اس کے بعد اس کا یعنی کہ لائک کینسر، جو بندہ کہتا ہے کہ کینسر کا یہ علاج ہے، رائٹ، اس کی فنڈنگ بند کر دی جاتی ہے، اس کو بالکل مارکیٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کا نام اور نشان مٹا دیا جاتا ہے. رائٹ، تو کینسر ہر بیماری کا علاج ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور سائنٹسٹ ایسے ہیں جنہوں نے علاج نکال دیا گیا. اور بڑی انہوں نے جارج آف دا جنگل ایک مووی ہے، بچوں کی مووی ہے، مجھے بچوں کی مووی بڑی پسند ہے، لیکن مجھے حیرانی اس بات ہوئی تھی کہ بچوں کی مووی میں وہ بڑوں کے کانسیپٹ اور یہ مذہب کے کانسیپٹ کو لے کر آئے تھے. وہ ایک افریقی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے، اور وہ کینسر کی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، اور سب لوگ اس پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اچانک اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کے چھوڑ چھاڑ کے افریقہ کے جنگلوں میں جا کے جڑی بوٹیاں پیسنے لگ جاتا ہے. تو اس کے وہاں پہ اس کو ٹارزن مل جاتا ہے، وہ ٹارزن کو اپنا لیتا ہے. جارج اس بچے کا نام ہوتا ہے، جارج آف دا جنگل، رائٹ. تو اس کو وہ انگریز بچہ ہوتا ہے، وہ اس میں خیر وہ اس کو بیٹے کی طرح پالتا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرتا ہے، لیکن وہ اس کی جو معصومیت ہے جو جنگل میں پلنے کی وجہ سے ہے اس کو ٹچ نہیں کرتا، اس کو وہی رہنے دیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ معصومیت اچھی ہے. لیکن انگریز آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا تیز دوڑتا ہے، اس کو لے جاتے ہیں امریکہ کہ یہ اولمپک میں جیت کے ان کے میڈل لے کر آئے گا. تو وہ لے جاتے ہیں، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، وہ لائک ضد کر کے کہ مجھے جانا ہے، مجھے دنیا دیکھنی ہے. وہ چلا جاتا ہے، لیکن پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے اس کو بھیج تو دیا ہے، یہ بیچارہ ہرٹ ہو جائے گا اس دنیا میں جا کے، رائٹ. تو وہ جاتا ہے، تو جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ آیا ہے، سارا میڈیا آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا آپ کینسر پہ ریسرچ کر رہے تھے، آپ نے تو کیا ہوا؟ تو اس زمانے بہت پہلے کی بات ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں آئی گاٹ $1 million فار دیٹ. تو کہنے لگے کہ اس کو مزید آپ یعنی کہ اس کو ریفائن کرنے کے لیے اپنے ریسرچ کو، اور یعنی کہ معلوم کرنے کے لیے اس کا علاج، کہتے ہیں علاج تو میں نے پہلے معلوم کر لیا تھا، اس علاج کو چھپانے کے لیے مجھے $1 million دیے گئے. اچھا، یہ تو بڑا ہے. ہاں، اور وہ جو مووی لکھی کسی نے تو وہ ایسے نہیں لکھتے، وہ ایسے واقع ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ مووی بنتی ہے، وہ ٹوٹل فکشن نہیں ہوتا، رائٹ. تو یہ جو کرونا وائرس کی مووی جو آپ دیکھیں وہ تقریباً 10 سال پہلے نکل چکی تھی وہ مووی، بالکل اسی اسٹائل میں، رائٹ، کہ ایوری بڈی از کرونا وائرس، اور نام بھی انہوں نے کرونا استعمال کیا تھا اس میں. تو بے وقوف ہے اتنے کہ اگر کچھ کریں تو یہ تھا نا کہ سب لوگوں نے ہمارے ادھر سے اپنے گھروں سے ماسیاں الگ کر دی تھی کہ ان کے ذریعے زیادہ کرونا وائرس ہو گیا. بلکہ میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ ماسیوں کی یعنی آبادی میں، کچی آبادیوں میں، اور یہ جو سبزی ٹھیلے میں جو لوگ بیٹھتے تھے نہیں ہوا، کسی کو نہیں ہوا کرونا، کیونکہ ان کی امیونٹی ویسے ہی اتنی تیز ہو جاتی ہے. سوچیں آپ، اگر جو ماسیاں کام کرتی ہیں، یہ بھی وجہ ہے کپڑے کہ وہ دھوتے ہیں تو اتنا کتنا زیادہ محنت کرتی رہتے ہیں. ہیں. ان کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے نا، ان کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے. ان کی جو آخری عمر ہوتی ہے وہ اس میں گھٹنے گوڈے کمر کچھ نہیں تھک رہا ہوتا، سب صحیح رہتے ہیں، طبیعت صحیح صحیح رہتے رہتے ہیں. ہیں. یہ بھی نوٹ کیا ہے. ہاں، اور اس کی ایک سمپل وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر چلنے کے لیے دیے اور ہمارے کام ہاتھ کے لیے کرنے کے لیے دیے. تو اگر ہم انہیں اس لحاظ سے استعمال نہیں کریں گے، صرف صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں گے، that won't do, right? Right. So بہرحال یہ تو جو لوگ اے سی میں زیادہ رہتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا جو بند جگہیں تھیں ان لوگوں کو زیادہ ہوا ہے. زیادہ ہوا ہے بالکل ایروپلین میں اور ایسی مارکیٹس جہاں پہ
मॉल्स दुकान वगैरह पे थे ना, उधर, हाँ ऑफिस हाँ, में वहाँ के लोगों को ज्यादा हुआ है। और मैंने मैंने आपको देखा एसी में मालदार लोगों को, मालदार लोगों ये और मालदार एसी, लोगों की बीमारी थी। हाँ, और एसी से क्या होता है, आपका पसीना नहीं आता, और पसीना जो है वो आधी बीमारियां, पसीना निकलने से आधी बीमारियां बाहर निकल जाती हैं। थोड़ी गर्मी को इंसान को लाना चाहिए, और वो ताकि जगह बंद भी रखी जाती ना एसी की वजह से, खुली नहीं होती के, हाँ तो उसमें हाँ, नहीं नहीं, ऐसे बहुत लर्निंग है। एनीवे हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, समावात और अर्थ से जी जी फातिर से, राइट। सो नाउ यू नो द फातिर, अल्लाह की क्रिएशन में कोई डिफेक्ट नहीं, राइट। चलें, एक आयत और करनी है या इसी को अभी वो कर रही हैं आप एनालाइज? सॉरी मैं कहाँ से कहाँ चली गई, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, लेकिन वो सारी बातें आपके बच्चों एक के और लिए। आयत कर लो। एक और आयत पढ़ लें जी। जालिका, ज़ालिका, ये मिन अंबाई, कुछ खबरें हैं, अल गैबी, गैब की, नूही, हम वही करते हैं इसे, इलैका, तरफ आपके, हाँ, वमा, और ना, कुंता, थे आप, लदईहिम, पास इनके, इस अजमाऊ, जब उन्होंने इत्तेफाक किया, अमरहुम, अपने मामले पर, वहुम, और वो, यमकुरून, चाले चल रहे थे। सही। तो ये अगर आप तफसीर में पढ़ेंगी तो ये वाली आयत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, राइट, कि ये हमने दैट इज फ्रॉम द न्यूज अल गैब, राइट। अब जो प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था पूरा, आप सल्लम के बारे में नहीं है, या एग्जैक्टली, कि आपको जो खबर दी जा रही है किसके बारे में, प्रॉफिट यूसुफ, उनके प्लान, उनके मामलात के बारे में, ठीक है। वो सब आपको बताया जा रहा है, किसके जरिए, वही के जरिए बताया जा रहा है, ठीक। तो वो ब्यूटीफुली, आई थिंक ये बाइबल वगैरह में भी स्टोरी है, बट लाइक वो स्टोरी तब्दील हो गई है, लेकिन जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज आई है वो अमर हो गई है। कुरान में कोई लाइक वो नहीं रहेगा, इनहराफ हो नहीं सकेगा, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे ये जो ये है यम करून, यानी चाले चल रहे थे, कुफार के लिए आया है ना, जमा होके जब वो चाले चल रहे थे जी, ठीक है। तो अगर आपको इतने हजारों साल पहले के वाकयात के बारे में बताया जा सकता है, हजरत यूसुफ के किस्से, उनके भाइयों ने उनके साथ क्या किया, पूरी उनकी कहानी, लाइफ कहानी आपको वही के जरिए भी भेजी जा सकती है। तो अगर कुफार आपके साथ कुछ करेंगे तो वो भी आपको बताया जा सकता है, ठीक है। वो तो करंट अफेयर हो गए ना, राइट। अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट वही के जरिए सारी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत इब्राहिम के बारे में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, एंड अगेन लाइक ये एक जो सबसे आखिर प्रॉफिट है, जाहिर है उनको भी बताया जाएगा, उनको भी पढ़ाया जाएगा, उनको भी इल्म दिया जाएगा जब उनको इल्म हासिल होगा, राइट। उनको इन्हीं लोगों में से जो कुफार थे मक्का के, वहां से उनको पिक किया गया, और उनको हिकमत दी गई, उनको रिसालत दी गई, उनको पैगम्बरी दी गई, एंड देन उनको तमाम हिस्ट्री दी गई उनसे कब्ल की, और उनको जितना भी फ्यूचर अल्लाह सुब्हाना ताला ने देना चाहा वो दिया, राइट। ही बेसिकली विजिटेड जन्नत एंड दोज़ख, राइट। वो तो फ्यूचर की चीजें हैं, तो वो देख कर आए, राइट। उनको दिखाया गया, उन्हें पढ़ाया गया। वजह क्या थी कि वो फर्स्ट हैंड नॉलेज आके लोगों को लाइक, बहरहाल वैसे तो वो बगैर देखे भी
اللہ کی بات جو ہے وہ ایز از آگے بڑھا رہے تھے، بٹ اللہ کے فیوریٹ پیغمبر ہونے کی وجہ سے ان کو مزید میریکل دیا گیا، اور اس میں سے ایک میریکل معراج کا میریکل ان کو دیا گیا. ٹھیک. اینڈ بہرحال this is basically جو آخری آیات ہے نا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں. صحیح. تو اس کو تفسیر میں اور دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح سے اس کو لکھا ہے. بٹ انشاءاللہ ہم لوگ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، تھوڑی ہی رہ گئی ہیں، اگر ہم تھوڑا سا فاسٹ کریں. ہم لوگ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایک وہ اور کرنی لائن، پڑتی. ایک اگلی آیت ایک ہی لائن کی ہے، کر لو. چلیں چھوٹی سی یہ کر لیں. وما اکثر چھوٹی سی ہے. الناس. جی. وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو اور اگرچہ، ارستا حرص کریں آپ، بمومنین ایمان لانے والے. یہ جو ہے نا بڑی خطرناک سی آیت ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف کفار کے لیے بھی نہیں ہے، اس وقت تو کفار کے لیے کہا گیا، لیکن اب جو ان کی امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو آج کرسچن ہیں، یہودی ہیں، اور ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر امت کے لیے پروفٹ بھیجا ہے. تو اب جو امت ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب اٹ ڈپینڈس آن دیم کہ وہ کرسچن ہی رہتے ہیں، ڈپینڈس آن دیم کہ وہ جوز ہی رہتے ہیں، ڈپینڈس آن دیم کہ وہ کافر ہی رہتے ہیں، ہندو ہی رہتے ہیں، ڈپینڈس آن دیم کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کا کوئی ان میں حق ادا نہیں کرتے، وہ یعنی کہ منافق ہوتے ہیں. رائٹ. اوپر سے وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار چھوڑو یار، یہ تو بڑا جھنجھٹ ہے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا. رائٹ. تو وہ کس قسم کا، یعنی کہ منافقت کی تو اور سزا ہے، زیادہ سزا ہے. صحیح. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اکثر کہتے ہیں نا، تو اس میں ہم لوگوں کو بھی اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اکثر میں نہیں شامل کر، جو اللہ نے چن کے تھوڑے سے لوگ رکھے ہوئے نا، جو مائنورٹی رکھی ہوئی ہے مسلمانوں کی، ہم کو اس مائنورٹی میں کر دیں. رائٹ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکثر اس میں سے ایمان نہیں لاتے جن کی آپ ڈیزائر کرتے ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیزائر کہاں تک کی ہے؟ اینڈ آف ٹائم تک کی ہے. کیونکہ جب وہ زیادہ پریشان کس کے لیے ہوتے تھے؟ کہ جو لوگ ان سے ملے نہیں ہیں، اور زیادہ خوش بھی انہی سے ہوں گے جو لوگ ان سے ملے نہیں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے رسول کی اتباع کی. رائٹ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش بھی انہی لوگوں سے ہوں گے، رائٹ، جن کو شفاعت ملے گی قیامت کے دن. وہی لوگ ہوں گے جو مائنورٹی میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اور پھر وہ قرآن نہیں پڑھتا سمجھتا، تو پھر یہ تو دوغلا پن ہو گیا. مسلمان ہے تو قرآن تو لازمی ہے، رائٹ، بہت زیادہ لازمی ہے، بٹ پیپل آر ناٹ گیونگ امپورٹینس ٹو دس دا اونلی بک. کون سا رائٹر ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بک سے اچھی بک لکھ سکے گا؟ ہم کیوں ٹائم استعمال کرتے رہتے ہیں اردو ڈائجسٹ پڑھنے میں، پاکیزہ ڈائجسٹ پڑھنے میں؟ رائٹ. ڈونٹ وی ہیو اے بیٹر بک ٹو ریڈ؟ صحیح. اور بچوں کو بھی، رائٹ، آئی تھنک ان کو نونہال ہم اردو کے لیے پڑھاتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے کہ جس سے وہ قرآن میں ان کا انٹرسٹ ہو جائے، اور وہ قرآن نہ پڑھنے پہ ان کا دل جو ہے وہ گھبرایا کرے. ٹھیک ہے. اور قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھنے سے اور بھی گھبرایا کرے. وہ سوال کیا کریں چھوٹی عمر میں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں سمجھاؤ. جب انہیں سمجھنے آئے تو وہ پوچھیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے. ہم لوگوں کی جتنی لائف رہ گئی ہے اس لائف میں آپ نے ینگ بچوں پہ جتنا کام کر سکتے ہو کرو پلیز. ٹھیک ہے. انشاءاللہ.
ٹھیک سمجھ آئی انیلا یہ والی آیت؟ جی جی لیکن اکثر لوگ نہیں مومن ہوں گے جن کو آپ چاہتے ہیں، رائٹ؟ حضور اکرم نے تو ہر ایک کو چاہا کہ ہر ایک مومن ہو جائے، رائٹ؟ چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے جمعرات والے دن. اللہ حافظ. ماشاء اللہ اللہ سے. حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روبینہ کو بھول گئی میں. روبینہ آپ نے کیا کر لیا؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ ایک منٹ. جی جی ہاں آپ کو الف آپ کو نغمینہ نے مجھے دیا تھا کرو ماں کا، میں نے کر لیا ہے، وہ ابھی نغمینہ کو سینڈ کرنا ہے مجھے. کرو جی ماں